مجھے مری ایک نئے ویڈیو کے ساتھ آپ کے خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اس وقت موجود ہوں بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے دفتر میں، جسے غریبوں کی توشہ خانہ بھی کہا جاتا ہے۔ اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں نصیب اللہ اوریازی صاحب۔ ہم ان سے پوچھیں گے کہ وہ کون سی بنیادی قواعد ہیں جو سنٹر میں آنے سے پہلے خواتین کے ہاتھ میں ہونا لازمی ہے، اور وہ کون سا عمل ہے جس سے جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ نصیب صاحب، یہ بتائیں کہ اس وقت ضلع میں کتنی رجسٹریشن ہو چکی ہیں اور آپ کی ٹیمیں کن کن علاقوں میں کام کر رہی ہیں؟ وعلیکم السلام مجیب صاحب، پہلے تو میں آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم نکالا لوگوں کی اویئرنیس کے لیے، لوگوں کو معلومات فراہم کرنے کے لیے، تو اس پہ میں تہہ دل سے آپ کا مشکور ہوں۔ سلسلہ ہم لوگوں نے سٹارٹ کیا ہے، ابھی تقریباً 2 مہینے ہو چکے ہیں اس کو۔ یہ نیا رجسٹریشن ہمارا، اس کو ڈائنامک رجسٹریشن سنٹرز کہتے ہیں۔ تو عوام کی سہولت کے لیے، تاکہ وہ تکلیف سے بچ جائیں، اس کے لیے ہم لوگوں نے بیسکلی تحصیل ڈسٹرکٹ کوہلو جو ہے اس کی 5 تحصیلیں ہیں، تو دور دراز سے لوگ آتے ہیں۔ ہمیں بھی ان کا احساس ہے کہ اگر ایک ہی جگہ پہ ان کا سنٹر کھولا جائے، ڈی آر سی سنٹر اگر ہم ڈسٹرکٹ کوہلو میں کھول دیں تو چمالنگ سے بھی آتے ہیں، گرسنی سے بھی آتے ہیں، تحصیل کاہن جو ہے چونکہ بہت دور اور دشوار گزار رستوں سے ان لوگوں نے آنا پڑتا ہے، تو گورنمنٹ آف پاکستان بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام نے عوام کی سہولت کے لیے، ان کی فلاح و بہبود کے لیے ہر تحصیل میں ایک ڈائنامک رجسٹری سنٹر اوپن کیا ہے۔ تو اس میں تحصیل گرسنی کے لیے الگ سے سنٹر کھولا گیا ہے، جس سے تحصیل گرسنی کے لوگ مستفید ہو سکے، تاکہ ان کو آنے جانے میں کوئی دقت نہ ہو، کوئی پریشانی نہ ہو۔ تو سیم اسی طرح تحصیل کوہلو، اس کے لیے بھی ایک الگ ڈی آر سی سنٹر کھولا گیا ہے۔ تحصیل تمبو کے لیے الگ ڈی آر سی سنٹر کھولا گیا ہے، جو اس ٹائم قلی حاجی رازن شہر میں وہیں پہ فنکشنل ہے اور کام ہو رہا ہے اس میں۔ تو تحصیل ماوند کے لیے وہیں پہ ایک ڈی آر سی سنٹر کھولا گیا ہے، جس سے وہاں کے لوگ مستفید ہو سکیں اور ان کو کوہلو آنے کی ضرورت نہ پڑے۔ تو سیم اسی طرح کاہن کے لیے بھی ڈی آر سی سنٹر کھولا گیا ہے، چونکہ کاہن بیسکلی ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کی طرف سے نوگو ایریا قرار دیا گیا ہے، تو اس کو ہم لوگوں نے یہیں پہ مرج کر لیا ہے اپنے اسی بسپ آفس کے اندر۔ تو کاہن کے لوگوں کے لیے میسیجز بھی میں نے کنوے کیے تھے عوام کے تھرو، سوشل میڈیا کے تھرو، کہ کاہن کے لوگ جہاں جہاں پہ آباد ہیں ان کو کائنڈلی آپ یہاں پہ بھیج دیں بسپ آفس کوہلو، تاکہ ان کو بھی اس سروے میں شامل کیا جا سکے۔ تو اس پہ میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور آپ کے چینل کے تھرو بھی ان تک بھی یہ میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ کاہن کے جو جہاں پہ ہیں، چونکہ میجورٹی کاہن کے لوگوں کی جو ہے نا اس ٹائم مائگریٹ کر چکی ہے، تو آپ سوشل میڈیا کے تھرو آپ ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، آپ کے چینلز ہر جگہ پہ موجود ہوتے ہیں، تو آپ کے چینلز کے تھرو بھی میں یہ میسیج کنوے کرنا چاہتا ہوں کہ کاہن کے لوگ جہاں جہاں آپ لوگوں کو معلوم ہو کہ وہیں پہ آباد ہیں، تو کائنڈلی دوسرے علاقوں میں ان کو اپنی رجسٹری کروانے کے لیے کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، تو ان کو کائنڈلی آپ لوگ ریفر کریں یہیں پہ، جو انشاءاللہ یہاں پہ آئیں گے تو سہولت کے ساتھ ان کا انشاءاللہ ہم یہاں سے ان کا سروے کرا دیں گے۔ نصیب صاحب، یہ جو آپ کا ڈائنامک رجسٹری ہے، جی، لوگوں کو شکایت ہے کہ ان کی جو شرائط ہیں وہ کافی سخت رکھے گئے ہیں، اور اسپیشلی جو بے فارم کا مسئلہ ہے وہ نادرہ میں بھی چل رہا ہے، تو ان لوگوں کو آپ کیا مشورہ دیں گے کہ وہ کن چیزوں کو سنٹر آنے سے پہلے اپنے ساتھ لائیں؟ شکریہ آپ کا، یہ اہم پوائنٹ ہے۔ اس کے لیے ہونا یہ چاہیے، کیونکہ بے فارم ہونا لازمی قرار دیا گیا ہے کہ بے فارم شرط ہے، اس کے بغیر سروے بالکل نہیں ہو سکتا۔ تو اس میں مشکلات پھر یہ تھی کہ یہاں پہ ایسی عورتیں بھی آتی ہیں سروے کروانے کے لیے کہ وہ بیوہ ہوتی ہے یا ایجڈ ہوتی ہے، بوڑھی ہوتی ہیں، تو اب ان کے بچے نہیں ہیں یا ان کے بچے بڑے ہو گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس میں یہ مسئلہ بھی آ رہا ہے کہ کچھ خواتین ایسی ہیں، کامن سینس کی بات ہے کہ بانجھ پن جس کو کہا جاتا ہے، یا جو نئے شادی شدہ جوڑے ہیں،
تو یہ جو پالیسی تیار ہوتی ہے تو اس کے برعکس ان کے لیے جو شرائط ہے ان میں پھر کچھ نرمی بھی ہوتی ہے. نرمی مینس مطلب یہ ہے کہ بے فام کے حوالے سے نہیں ہے کہ اب جن کے بچے ہیں وہ بے فام نہ بنوائیں, وہ شرائط اسی طرح قائم رہیں گی. ہاں اس میں یہ ہے کہ جن خواتین کی ابھی نئی شادی ہوئی ہے, ان کے بچے نہیں ہیں, تو وہ اپنا آ کے یہیں پہ اندراج کروا سکتی ہے. جن کے بچے بڑے ہیں انڈر 18 ان کے بچے نہیں ہیں تو وہ بھی آ کے اپنا سروے کروا سکتی ہیں یہیں پہ. اور جن کے بچے ہیں, اگر 3 بچے ہیں, 2 کا بے فام بنا ہوا ہے, تیسرے کا نہیں ہے, تو کائنڈلی ان کو چاہیے کہ وہ اپنے تیسرے بچے کا بھی بے فام بنا کے اس کے بعد اپنا سروے کروانے کے لیے آ جائیں. اور جن کے بچے نہیں ہیں ان کے لیے یہ ہے کہ وہ آ کے اپنا سروے کروا سکتی ہے. ہاں اس میں مشکلات ہمیں یہ بھی درپیش آ رہی ہے کیونکہ کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے, یا خواتین کا جو نیچر ہوتا ہے کہ اب اس دفعہ میں آ گئی ہوں, اگلی دفعہ آنا میرے لیے مشکل ہے, یا مطلب جو جان چھڑانے والی بات کرتی ہے. تو کچھ ایسی ہیں, میل بھی ہے فیمیلز بھی ہے, جو جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں. تو جب ہم اس کی انویسٹیگیشن کرتے ہیں تو اس میں معلوم یہ ہوتا ہے کہ ان کے 4 5 بچے ہیں. وہ صرف اس لیے جھوٹ کا سہارا لیتے ہیں کیونکہ نادرا میں بھی بے فام کی وجہ سے کراؤڈ زیادہ ہوتا ہے, تو وہ اس تکلیف سے بچنے کے لیے بھی یہی جھوٹ کا سہارا لے لیتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں, حالانکہ ان کے 4 5 بچے ہوتے ہیں. تو اس کا میں نے خود دیکھا تھا کہ یہاں پہ خواتین کے ساتھ اپنے بچے ہوتے تھے, 1 یا 2 جو چھوٹے ان کے ساتھ ہوتے تھے. تو پہلے ان کے ساتھ ہوتے تھے, ان کو دودھ بھی پلا رہی ہے, ان کو پانی بھی پلا رہی ہے. جب معلومات ہم لوگ کرتے تھے کہ آپ کے کتنے بچے ہیں, بچوں کے بے فام کے علاوہ آپ کا سروے نہیں ہوگا, بے فام لازمی ہے, تو وہ بچوں کو بھیج دیتی ہے باہر یا کسی دوسری خاتون کو دے دیتی ہے کہ میرے بچے نہیں ہیں. تو کائنڈلی یہ اس چیز پہ ان لوگوں نے کچھ جو ہمارے قوانین ہوتے ہیں ان کی پاسداری کرنا ان کا حق بنتا ہے کہ ہمارے قوانین کی بھی پاسداری کریں, اور جو ان کے خدمت کے لیے ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں تو ہمارے دروازے ہمیشہ سے ان کے لیے کھلے ہیں, آئندہ بھی انشاءاللہ کھلے رہیں گے. تو ان قوانین کی پاسداری کرنا ان کا قانونی اخلاقی حق بنتا ہے کہ یہ اس کی پاسداری کریں. تو یہ فائدہ ان کے لیے ہے. آج اگر یہ اپنے بچوں کا اندراج نہیں کرواتے, ان کے بے فام نہیں بنواتے, ہم ان کا اندراج, یہ جھوٹ بولتی ہے کہ ہمارے بچے نہیں, ہم ان کا اندراج کر بھی لیتے ہیں, تو کل اپنے کسی کام کے لیے یا ان کے اسکول ایڈمیشن کے لیے اگر وہ بے فام بنوا بھی لیتی ہے تو نادرا کا ڈیٹا آن لائن ہے بسپ کے ساتھ, تو ویریفیکیشن اسی ٹائم بھی نادرا نہیں کرنی ہوتی ہے. تو پھر ان کا اگر منتھلی انکم جو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی طرف سے ان کو پیسے ملنے تھے, تو اس جھوٹ کو اگر یہ جھوٹ ان کا ثابت ہو گیا تو ان کے جو پیسے منظور تھے وہ بھی بلاک ہو جائیں گے ان کے. اچھا نصیب صاحب, یہ جو پہلے رجسٹر ہو چکے تھے آج سے 4 5 سال پہلے, درمیان میں جو ان کی ماہانہ انکم تھی وہ رک گئی تھی, اب وہ دوبارہ زحمت کر کے اس سینٹر میں آئیں گے, اپنی رجسٹریشن کریں گے, ویریفیکیشن کریں گے, ان کو کس مراحل سے گزرنا ہوگا؟ ہاں ان کی شرط بے فارم کی ہے کہ وہ بے فارم ان کے ساتھ لازمی ہونا چاہیے. اس میں جو اس سے پہلے گورنمنٹ تھی اس نے جو فلٹریشن کی تھی اس کے حوالے سے جن کے موبائل سمز کی وجہ سے جن کو پروگرام سے آؤٹ کر دیا گیا تھا, پاسپورٹ ہولڈرز جو تھی جن کے پاس پاسپورٹ تھا ان کو آؤٹ کیا گیا تھا پروگرام سے, اور موٹر سائیکل یا گاڑی کی رجسٹریشن ان کے نام پہ تھی ان کو آؤٹ کیا گیا تھا پروگرام سے. تو ان کے لیے بے فارم کی شرط ہے, بے فارم بنوا کے اس کے بعد وہ آ جائے, اب ان کی رجسٹریشن ہو جائے گی. اچھا نصیب صاحب, اب تک جو آپ یا آپ کی ٹیم ہے وہ کتنے خواتین کی رجسٹریشن کا عمل مکمل کر چکے ہیں؟ اس کا تقریباً ابھی 500 کے قریب تو رجسٹریشن ہو چکی ہے 5 تحصیلوں کے, کم و بیش ہے. اس میں جو شروع میں سٹارٹ ہوا تھا جب بے فارم کی شرط نہیں تھی تو اس میں کراؤڈ بھی زیادہ تھا, شروع کے دنوں میں تو کراؤڈ زیادہ تھا, سروے ہو رہا تھا, اس میں تعداد بھی زیادہ تھی.
تو چونکہ نیٹ ورک کا ایشو ہوتا ہے، ہمیشہ ہوتا ہے، جو کہ آج بھی میرے خیال آج بھی نیٹ ورک کا ایشو چل رہا ہے، تو زیادہ. اچھا نصیب صاحب، اب تک جو کولو سے خواتین مستفید ہو رہے ہیں ان کی تعداد اب میں بتائیں کہ ان کی فگر کیا ہے؟ ان کی فگر شروع دنوں میں تو کم تھی، تقریباً 1700 کے قریب تھی. تو اسی بیس پروگرام کے جو عملہ بیٹھا ہوا ہے، ان کی محنت کی وجہ سے آج ماشاءاللہ ہمارے کولو کی جو 20 پروگرام سے مستفید ہونے والی خواتین ہیں، ان کی تعداد 9000 تک پہنچ گئی ہے. تو یہ عوام کی فلاح و بہبود کے لیے ایک بڑا قدم اٹھایا گیا ہے. تو اس کے علاوہ یہ جو موجودہ سلپیں آپ کے سامنے رکھی ہوئی ہیں، ویریفیکیشن سلپس ہیں، تو اس کے مطابق اس ٹائم انہی بینیفیشریز کے جو بے نظیر کے پیسے لے رہی ہے، ان کے اس ٹائم 25,000 کے قریب بچے ہم لوگ انرول کر چکے ہیں. ان کو منتھلی 500 سے لے کر جو پرائمری سیکشن میں ہیں، ان کا جو لڑکا ہے اس کے 500 ہیں اور جو لڑکی ہے اس کے 700 ہیں. چونکہ یہ کوارٹرلی ان کو ملتے ہیں ہر 3 مہینے کے بعد، تو اس میں ہر 3 مہینے کے بعد 7,000 اس خاتون کے آتے ہیں، 1,500 اس کے بچے کے آتے ہیں اور 2,000 اس کی بچی کے آتے ہیں. تو جیسے ہی یہ آگے بڑھتے جاتے ہیں، تعلیمی معیار ان کا بہتر ہوتا جاتا ہے اور یہ کلاس وائز آگے چلتے رہتے ہیں، تو ان کی اسکالرشپ میں بھی اضافہ ہوتا جاتا ہے. تو یہ جو ویریفیکیشن سلپ ہے، اس کی بیک سائڈ پہ سارا لکھا ہوا ہے. تو جو ہائر سیکنڈری کے ہیں ان کے لیے 4500 سے 3500 تک ان کی اسکالرشپ ہے. اور یہ بھی ماشاءاللہ کولو کے جو بینیفیشریز جو پیسے لے رہی ہے، ان کے بچے بھی ماشاءاللہ تعلیمی میدان میں آ رہے ہیں. اصل مسئلہ یہاں پہ یہ ہوتا ہے کیونکہ لوگوں کے پاس ریسورسز نہیں ہوتے اپنے بچوں کو تعلیم دلانے کے. تو یہ ایک خوش آئند اقدام ہے ان کے لیے کہ انہی بینیفیشریز کے بچوں کو تعلیمی میدان میں لایا جا رہا ہے. تو اس پہ ہم ان سے پھر بھی گزارش کرتے ہیں آپ کے چینل کے تھرو کہ جن کے منتھلی انکم لے رہی ہے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام سے جو خواتین مستفید ہو رہی ہے، ان کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کے بے فارم بنا کے بسپ آفس لے آئیں. ان کو ہم یہاں سے ویریفیکیشن سلپ دیں گے تاکہ وہ اپنے بچوں کو اسکول میں داخل کر کے ان کی زندگی بنا لیں. یہ تھے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے اسسٹنٹ ڈائریکٹر نصیب اللہ صاحب، جن کو آپ سن رہے تھے. ان کا کہنا ہے کہ جو خواتین سنٹر آتی ہیں ان کو پہلے تو چاہیے کہ وہ اپنا اوریجنل CNAC، کوئی ایک موبائل نمبر اور اس کے ساتھ ساتھ جو ان کے بچوں کے بے فارم ہیں وہ یہاں لانا لازمی ہے. نہیں تو جو خواتین یہاں ہیلے بہانے سے کام لیتی ہیں تو ہمارا جو ڈیٹا ہے وہ نادرا کے ساتھ لنکڈ ہے، آگے جا کر ان کی جو رجسٹریشن کا عمل ہے وہ رک جاتا ہے. دوسرا وہ یہ بتا رہے تھے کہ جن کے بچے سکولوں میں پڑھ رہے ہیں یا جو نہیں پڑھ پا رہے ہیں اور وہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کے بینیفیشری ہیں، ان کو چاہیے کہ وہ اس دفتر میں اپنی بچوں کی رجسٹریشن بھی کرائیں تاکہ جو ہمارا پروگرام ہے وہ ان کی بچوں کی مالی مدد بھی کر سکے. شکریہ.